بزرگان دین کے اندر یہ بات مشہور ہے، غلام رسول صاحب سمندری والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے عربی کلام پڑھنا ہو تو وہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھے، اور اگر کسی نے اردو کلام پڑھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھے، اور اگر کسی نے پنجابی میں نعتیہ کلام پڑھنا ہو تو اسے چاہیے وہ پیر طریقت حاجی یوسف علی صاحب نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھے۔ اور یہ سعادت مکتبہ المحسن کے حصے میں آئی الحمدللہ کہ بابا جی صاحب حاجی یوسف علی صاحب نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جتنا بھی کلام آج تک وہ پرنٹ ہوا، وہ چاہے پمفلیٹس کی صورت میں، کتابچوں کی صورت میں، یا 40-50 صفحوں کے کی صورت میں چھوٹے بکلیٹس پرنٹ ہوئے، ہمارے شیخ صاحب نے پیر طریقت حاجی محمد محسن منور یوسفی صاحب نے وہ تمام کتابیں، وہ 6 کی 6 کتابیں اس کتاب کشکول زمزمہ نگینہ کے اندر انہوں نے وہ جمع کر دی، اور بابا جی حاجی یوسف علی صاحب نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام کلام کشکول زمزمہ نگینہ کے نام سے مکتبہ المحسن نے الحمدللہ یہ کتاب پرنٹ کی ہے۔ یہ بھی ہمارے نیچے سٹال پہ موجود ہے، جو دوست وہ حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خانوادہ سلسلہ عالیہ محسنیہ ہے، جس کے روح رواں پیر طریقت راہبر شریعت مصنف کتب کثیرہ محی السنہ شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب سرکار ہیں، ان کے جو پیر و مرشد حاجی محمد یوسف علی صاحب نگینہ، ان کے پیر و مرشد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ اس خانوادے میں اوپر چلتے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلہ عالیہ کے اندر علم دین کی نشر و اشاعت کی دعوت و تبلیغ کی جو ترویج اور جو خدمات مرید کو، شاگرد کو، آنے والے سائلین کو وہ بیان کی جاتی ہے، وہ آپ کو اور سلاسل میں یا اور آپ کو دیگر جگہوں کے اوپر بہت کم یا بہت خال آپ کو نظر آئے گی۔ اور اسی ویژن کو، اسی نقطہ نظر کو، اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے شیخ طریقت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، انہوں نے جو مکتبہ المحسن کی بنیاد رکھی، اور مجھے یاد ہے کہ حضرت کی جو پہلی کتاب سیرت نگینہ رسول 2006 میں پرنٹ ہوئی اور منظر عام پہ آئی، تو یہ کتاب الحمدللہ بندہ ناچیز کو سعادت حاصل ہوئی اس کے کمپوزنگ اور پرنٹنگ کے معاملات دیکھنے کی۔ تو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا جی یہ تو اتنی ضخیم کتاب الحمدللہ آپ نے ترتیب دی ہے، تو آپ کو تو اس پہ کوئی 2-4-5 سال لگ گئے ہوں گے لکھنے میں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا مجھے اس کتاب کو لکھنے میں 17 برس لگے، اور میں نے یہ کتاب اس انداز اور ترتیب میں لکھی ہے کہ اگر مجھے پتہ چلتا کہ میرا کوئی پیر بھائی وہ سمندری میں موجود ہے، وہ تاندلہ والا میں موجود ہے، وہ فیصل آباد میں موجود ہے، وہ لاہور میں موجود ہے، وہ کسی جگہ پہ ہے، تو میں ایک رجسٹر لیتا اور میں اس کے پاس چلا جاتا اور اس سے وہ واقعہ کہتا بھی تمہارے پاس بابا جی صاحب یوسف علی صاحب نگینہ کی جو سوانے لکھ رہے تھے صاحب، اس کے متعلق کوئی واقعہ یا کوئی شہادت، کوئی روایت موجود ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو آپ اسلوب دیکھیں، فرماتے ہیں کہ وہ رجسٹر پہ میں نوٹ ڈاؤن کرتا اور ساتھ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوتا، اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر ساتھ ساتھ اس کی آواز کو بھی کیپچر کر لیتا، تاکہ اگر لکھنے میں کوئی بندہ جلدی میں بول رہا ہے، کوئی لفظ چھوٹ جائے تو بعد میں اسے ٹیلی کروں۔ تو اس اسلوب کے اوپر الحمدللہ اور اتنی محنت کے بعد جب میں نے یہ بات حضرت صاحب سے سنی تو مجھے بلا مبالغہ بزرگان دین محدثین کا وہ دور یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے وہ میلوں کا اور مہینوں کا سفر کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کامل مرید کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کی بات اور خوشبو کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور حضرت صاحب نے جو پہلی کتاب جو ان کی منظر عام پہ آئی وہ سوانح حیات شہنشاہ کشف و کرامات
پیر طریقت حاجی یوسف علی صاحب نگینہ، ان کے حالات زندگی حضرت صاحب نے لکھے، وہ ضخیم کتاب وہ الحمدللہ حضرت صاحب نے وہ ترتیب دی. اور اس کے بعد وعظ و نصیحت کا، مجالس و محافل کا، دعوت و تبلیغ کا الحمدللہ وہ سلسلہ جاری رہا. پھر الحمدللہ حضرت صاحب نے یہ جو میں نے شروع میں تعارف کروایا کہ کشکول زمزمہ نگینہ قرآن و حدیث کا منظوم ترجمہ، وہ انہوں نے بابا جی صاحب کا تمام کلام اکٹھا کیا. پہلی کاوش بھی پیر و مرشد کے آستانے کی، دوسری کوشش بھی ادھر ہی رجوع کیا. اور پھر جب مرید صادق جب ہر سوچ کا محور اور مرکز شیخ کی ذات کو بناتا ہے تو پھر سائیں بھی نوازنے میں کمی نہیں چھوڑتے. میں سوچتا ہوں کہ الحمدللہ 2006 کا وہ دور تھا جب ہم دیکھا کرتے تھے یار کہ ہمارے آستانے کی بھی کوئی کتاب منظر عام پہ آئی ہے، اور آج ایک دور ہے الحمدللہ ہماری ایک سیریز ہے ٹائٹلز کی الحمدللہ، اور وہ کتابچوں کی صورت میں ہے، وہ کتابوں کی صورت میں ہے، اور حضرت صاحب کے آڈیو ویڈیو بیانات کی صورت میں الحمدللہ ایک سیریز ہے جس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور اہل محبت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت کے اندر اتنا مستند اوتھینٹک. میں نے آپ کو ایک مثال ابھی دی ہے سیرت نگینہ رسول کی اوتھینٹسٹی کی، ایک مثال کہ کتنا سفر کیا گیا. اور اسی طرح کتاب محسن بازبان محسن، ابھی علامہ صاحب اس کا بھی تعارف کروائیں گے، یا مجربات محسن، اس کو آپ دیکھ لیں. تمام کتابیں وہ 22-25 جتنے بھی ٹائٹل ابھی تک الحمدللہ ہمارے پرنٹ ہوئے، تمام کتابیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ہیں، ISBN نمبر کے تحت رجسٹرڈ ہے. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے، آپ میں سے کچھ فیلڈ کے لوگ بھی پرنٹنگ کے بیٹھے ہیں، وہ بھی گواہ ہوں گے اس چیز کے کہ اگر یار مجھے ایک بات بتائیں کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ فیشن میگزین اگر آپ آرٹ پیپر پہ چھاپتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ یہ جو اس طرح کا میٹیریل اگر یہ بہتر کاغذ کے اوپر چھپتا ہے تو اسلامی کتاب کا بہت زیادہ حق ہے. الحمدللہ IK 80 گرام کے اوپر، بائنڈنگ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں ہے، ISBN رجسٹرڈ ہیں، اور بہت الحمدللہ کلاس کا کام وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ جو میں نے عرض کی کہ 2006 میں جب وہ پہلی کتاب منظر عام پہ آئی، اس کے بعد پھر الحمدللہ اداروں کا قیام 2009 میں محسن قرآن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی. اس میں سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ طالب علم وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. محسن اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی. اور اس طرح حضرت صاحب نے یہ جو ایک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا. میں آپ کو ایک مختصر بات بتاتا ہوں کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو آپ کو پتہ ہے عام طور پہ ان اداروں میں ہر طرح کے وہ طبقہ فکر کے لوگ ہیں. تو مجھے بعض دوست وہ تانا دیتے، وہ کہتے یار ہم نے اہل سنت کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ ان کی زیادہ سے زیادہ دعوتی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی محفل میلاد کرا لیتے ہیں یا 11ویں شریف کی کوئی محفل کروا لیتے ہیں. تو میں نے ان کی باتیں سنی، اور جب میں پاس آؤٹ ہوا اور میں آستانے آیا اور حضرت نے الحمدللہ حکم فرمایا یہ تمام معاملات کے ضمن میں، تو میرا دل خوشی سے میں نے کہا یار یہ ہے پیر خانہ جہاں پہ آپ الحمدللہ اگر آپ محافل میلاد دیکھیں تو کوئی کلین شیو آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو وہ منظر عام پہ آتا ہے نظر، فیشنی نعت خوان یا فصلی نعت خوان آپ کو نظر نہیں آئے گا. بزرگوں کے انداز کے اندر 11ویں شریف کی محفل دیکھیں تو بزرگوں کے انداز کے اندر ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، ایک ایک بندے کے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور سنت کے مطابق لنگر شریف کھلایا جاتا ہے. پاکیزہ محفل. آپ دعوت و تبلیغ کا کام دیکھیں، پھر آپ یہ میں نے جو آپ کو کتابوں کا تعارف کروایا الحمدللہ نقشبندی محسنی ایک مکمل اور ایک جامع دعوتی تبلیغی اور خانقاہی نظام پہ مشتمل ادارہ ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے شیخ صاحب کے ویژن کو ہمیں آگے لے کے جانے کی اور دوست احباب کو اس مشن کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.